السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر اور میں ہوں شکیب احمد اور پروگرام ہے سرسبز پاکستان۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ پہ ایک غائرانہ نگاہ ڈالیں تو ایک چیز بڑی واضح طور پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پانی اور زندگی کا رشتہ بالکل جسم اور روح جیسا ہے، اور یہ بھی ہمیں تاریخ ہی بتاتی ہے کہ انسان کا مسکن، پانی کے مسکن اور پانی کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کے تبدیل ہونے سے ہمیشہ تبدیل ہوتا رہا۔ اور ہم اگر نگاہ ڈالیں اس دنیا کی تاریخ پر تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے سمندر تھے یا پانی کے ذخیرے تھے، آج وہاں صحرا ہے۔ اور جہاں آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسی کے برعکس بھی صورتحال ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر صحرا تھے آج وہاں پر پانی ہے، دریا ہے یا سمندر بہہ رہے ہیں۔ یہ جو پانی اور زندگی کا رشتہ ہے یہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے اس میں ہم دیکھ رہے کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو کچھ ماہرین یہ کہنے پر بھی آ گئے ہیں کہ اگر آئندہ خدا نہ خواستہ اس دنیا میں کوئی جنگیں ہوئی تو ان کی سب سے بڑی وجہ پینے کا میٹھا پانی بنے گا، کیونکہ یہ جو میٹھا پانی ہے جو ہمیں انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی چاہیے، جو ہمیں زراعت کے لیے بھی چاہیے، اس کے ذخائر اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم زیر زمین پانی استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، دریاؤں کا سائز سکڑتا چلا جا رہا ہے، گلیشیئرز کا سائز سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انسان کو اب اپنی پانی کے حوالے سے جو ترجیحات ہیں انہیں دوبارہ سے طے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم پانی کو کس طرح وائزلی استعمال کریں کہ پانی زندگی کے لیے بھی موجود رہے اور ہمارے زرعی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی موجود رہے۔ آبی وسائل کی اہمیت و ضرورت ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع بھی ہے، اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں آج کے مہمانوں کو۔ ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے پہلے مہمان انجینئر ممتاز احمد خان صاحب ہیں، آپ سابق ڈائریکٹر ہیں کالا باغ ڈائریکٹریٹ کے، اور میرے دوسرے مہمان خواجہ محمد شعیب صاحب چیئرمین ہیں فارمرز ویژن فورم کے، اور میرے تیسرے مہمان انجینئر ڈاکٹر سرفراز ہاشم صاحب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ایگری انجینئرنگ کے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ممتاز احمد خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز۔ یہ جو آبی وسائل ہیں، اگر پاکستان کے آبی وسائل کے حوالے سے چلیں ہم بالخصوص بات کریں تو ان 73 سالوں میں اگر آپ دیکھیں ایک آبی وسائل کے ماہر کے طور پر تو 73 سال پہلے کی پکچر کیا تھی اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ شکیب صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے کہ آج پاکستان کو جتنے بھی مسائل، جتنے بھی بحرانوں کا سامنا ہے، میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کا پانی کا مسئلہ ان تمام مسائل سے سب سے زیادہ سنگین ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ 73 سال پہلے کیا صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 1947 میں جب پاکستان بعد وجود میں آیا اس وقت ہمارے پاس 5650 کیوبک میٹر پر کیپیٹا پانی اویلیبل تھا، فریش واٹر، جو آپ یہ فرما رہے ہیں میٹھا پانی یا پینے والا پانی، جو انسانوں کے لیے اور زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 1947 میں تقریباً 5600 مکعب میٹر پانی ہمارے پاس اویلیبل تھا پر پرسن پر پاکستانی۔ جی، آج اس پاکستان میں جو موجودہ پاکستان ہے اس میں اس وقت ہم تقریباً 950 کیوبک میٹر پر کیپیٹا پانی ہمارے اویلیبل ہے۔ اس کی وجوہات بھی میں بتاؤں گا، جبکہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم کے آبی تحفظ کے لیے کم سے کم ان کے پاس 1700 کیوبک میٹر پر کیپیٹا پانی ہونا چاہیے۔ اگر
اتنا پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ یو کین فیل سیکیور. ٹھیک ہے. اگر اس سے جیسے جیسے بھی پانی کم ہوتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کی شارٹیج کا شکار ہیں, اور 1000 سے نیچے جب آپ آئیں گے تو پھر وہ پانی کا قحط جسے واٹر سٹارویشن کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ شروع ہو جائے گا. 1700 سے لے 1000 تک جی پانی کی کمی, شارٹیج آف واٹر, اور بلو 1000 دین اٹ از کالڈ واٹر اسٹارویشن. سٹارویشن. تو اس وقت ہم پانی کے قحط کا شکار ہیں. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب پاکستان بنا اس وقت ہمارے دریاؤں میں آن دا ایوریج 6 دریا تھے. جی. ستلج, راوی, بیاس, چناب, جہلم اور سندھ. ٹھیک ہے جی. جی. ان میں ٹوٹل تقریباً 170 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہر سال اوسطاً, میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں, آیا کرتا تھا. 3 مشرقی دریا جن میں ستلج, راوی اور بیاس, یہ 3 مشرقی دریا, جی, ان میں تقریباً 30 سے 31 ملین ایکڑ فٹ پانی ان کا تھا. جبکہ جو مغربی دریا ہیں چناب, جہلم اور سندھ, ان کا تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ پانی. تو یہ ٹوٹل تقریباً 170 ملین ایکڑ فٹ پانی آن دا ایوریج. کبھی کبھی تو 200-250 تک بھی پہنچ جاتا تھا, کبھی 100 بھی رہ جاتا, لیکن میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. جی. اب ہوا یہ کہ 1960 میں ایوب خان صاحب نے, جنرل ایوب خان صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا پاکستان پر کہ انہوں نے انڈیا سے انڈس واٹر ٹریٹی کر کے, جسے ہم سندھ معاہدہ کا معاہدہ کہتے ہیں, ان میں 3 مشرقی دریا ستلج, راوی اور بیاس یہ مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے. حالانکہ ان 3 دریاؤں میں جو تقریباً 30-31 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا تھا, جی, اس میں ہمارا حصہ تقریباً 24-25 ملین ایکڑ فٹ بنتا تھا. ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس جو مشرقی پنجاب گیا وہاں 6 یا 7 ملین ایکڑ فٹ پانی استعمال ہوتا تھا. اور یہ دنیا کا ایک یہ بڑا عجیب و غریب ایک معاہدہ ہم نے کیا, جس میں جبکہ عالمی جو قانون ہے ریورس کہ ٹرانس باؤنڈری جتنے بھی ریورس ہیں, اور دنیا میں 264 ایسے بڑے دریا ہیں جو کہ 1 سے زیادہ ملکوں میں بہتے ہیں, اور وہ جن جن ملکوں میں سے بہتے ہیں ان دریاؤں کے پانی میں ان سب کا حصہ ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے. کہ دریا جس علاقے سے بھی گزرے گا ان سب کو اس میں حصہ ہوگا. اب یہ پہلا دنیا کی تاریخ کا, انسانی تاریخ کا پہلا معاہدہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنے 3 دریا مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے. تو اپنے آپ کو وہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی تھے وہ ہم نے وہ کر دیا. ایک تو یہ وجہ ہوئی. انجینئر صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں, خواجہ صاحب کو بھی شروع کرتے ہیں. خواجہ صاحب, انجینئر صاحب جو بات بتا رہے ہیں بڑی اہم ہے. اچھا, اس میں کیونکہ آپ فارمرز کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ خود کاشتکار ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سارے ہمارے جو ان پٹس ہیں وہ فارمر کے لیے ایک مسئلہ ہے, چاہے وہ کھاد ہے, وہ پیسٹی سائڈس ہیں, لیکن پھر بھی پانی شاید سر فہرست ہوگا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت فارمر کو آبی وسائل کے حوالے سے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر, سب سے پہلی چیز جو ہے نا کسی بھی ریاست کے لیے وہ اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو سیکیورٹی ہے وہ عوام کا اکنامکلی خوشحال ہونا ہے. آپ جتنے بھی چیزیں باقی تحفظ کا کر لیں, اور اگر عوام میں خوشحالی نہیں ہے تو وہ باقی چیزیں جو ہے نا پھیکی رہ جائیں گی. پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے, اور زراعت جو ہے وہ بغیر پانی کے اس کا تصور ہی نہیں ہے. مقصد ہے کہ ایک ایسی بات ہے نا کہ بغیر پانی کے تو آپ کی نہ فصل ہونی ہے نہ وہ آپ لے سکتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر پانی کے تو زراعت ہو نہیں سکتی. تو سب سے اہم ان پٹ جو ہے نا وہ تو آپ کا اریگیشن واٹر ہو گیا نا, یہ جو پانی ہے فار اریگیشن پرپز. باقی تو آپ کی سپورٹنگ ہے,
بیج بھی ہے، فرٹیلائزر بھی ہے، وہ سب اس کی سپورٹنگ ہے کہ اگر بنیاد ہوگی، زمین ہوگی، پانی ہوگا تو کوئی چیز اگے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پانی کا استعمال جو ہے نا وہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ پانی کو طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ یہ میٹھا پانی اللہ کا خاص انعام ہے، اور یہ ہمارے ملک پہ اس کا خاص فضل ہے کہ ہمارے جو ناردرن پہاڑوں پہ جو برف باری ہوتی ہے اور اس سے جو پانی آتا ہے وہ پورے ملک کو پانی جو ہے نا اس میں سے گزر کر سمندر تک پہنچتا ہے نا۔ ہاں جی، اس کے بہت بہتر استعمال ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی فصلیں بڑھا سکتے ہیں، پینے کے لیے لوگوں کا جو پانی ہے وہ بھی سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانی کی انجینئر صاحب نے جیسے بھی بات کی کہ ہمارے پاس پانی آدھو آدھ سے بھی کم ہو گیا ہے، لیکن نہ اب ضرورت ہے کہ ہم اس کا کتنا بہترین جوڈیشس استعمال کریں کہ اس کی افادیت، کم پانی سے زیادہ افادیت والی جو فصلیں ہیں نا وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اگر زراعت کے سبجیکٹ پہ آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، عام کاشتکار کے نہیں ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ کر کے ان کو ایجوکیٹ یہ کیا جائے کہ اس فصل میں جو ہے آپ کو اتنا پانی استعمال کریں گے، اتنی فصل آئے گی اور یہ ریٹرن ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس وہ فصلیں بھی ہیں جنہیں ایک فصل کو سال میں 36 مرتبہ پانی دینا پڑتا ہے، وہ فصل بھی ہے گندم جس کو سال میں پوری فصل کو 2 یا 3 پانی سے فصل پک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ورائٹیز، کپاس ہے 6-7 پانی پہ پکے گی، کماد ہے آپ کا چینی والا گنا، جی، اس کو 36 کم از کم پانی چاہیے۔ تو یہ جو 36 پانی لگ رہے ہیں یہ بھی ملک کے وسائل کا بدردی سے استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ چیزیں گورنمنٹ کی ہیں، عوام نے تو صرف ایک کام کرنا ہے، غریب کاشتکار نے، عام دیہات والے نے کہ جی مجھے 2 پیسے کس میں زیادہ بچ رہے ہیں تو میں تو ادھر چلا جاؤں۔ اگر آپ کے پاس پینے کے پانی کی بھی قلت ہے تو آپ آگے اس سے فصلیں لگوا رہے ہیں جس میں بے انتہا پانی کا خرچہ ہے، تو ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب اوپر بیٹھے پالیسی میکر اس کی پالیسی بنائیں گے۔ آپ کنٹرول کر کے ہر چیز کو دیں کہ اتنا ہمیں یہ ایریا چاہیے، ہمیں گندم امپورٹ نہیں کری، ہمیں تو سرپلس ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کتنے کم سے کم پانی سے جو فصل آئے اس کو پرائرٹی دیں۔ آپ اس وقت اتنا بڑا آپ کا $1 بلین میں آئل سیڈ کا بل چلا گیا ہے، وہ اس پہ دیکھیں۔ اکنامکلی جو فصل ملک کے لیے فائدہ مند ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس طرح کے حالات، گورنمنٹ کی پالیسی، جبر سے آپ کسی کو کچھ نہیں کرا سکتے۔ آپ جبر سے نہیں کہہ سکتے تم یہ فصل مت لگاؤ، نو، قانون ہی نہیں ہے، جی، وہ کہے گا جی میری مرضی۔ لیکن آپ اس طرح کے مواقع مہیا کر سکتے ہیں کہ کم پانی سے زیادہ پیداوار لے کے ہم اپنے ملک کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پرائرٹی دے دیں، ہم ان فصلوں کو پرائرٹی دے دیں جن کی ملک میں اشد ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں پانی کے ساتھ ساتھ، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس پانی سے ہم اور بھی کام لے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی اس میں گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ اسٹیٹ نے کچھ کام کرنے، اچھا اسٹیٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جو جامعات کی ریسرچ ہے اور جو ہماری زرعی یونیورسٹیز ہیں ان کی ریسرچ جو ہے وہ ایک بیس فراہم کر سکتی ہے۔ جی سر، بالکل۔ آپ ایگری انجینئرنگ سے وابستہ ہے تو واٹر انجینئرنگ اگر ایک ٹرم ہم یوز کر لیں تو وہ ادھر میرا خیال ہے کہ خاصی بامقصد ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہمارے پاس پانی کی جو شارٹیج ہے اس میں آپ کی ریسرچ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے حکومت کو یہ پالیسیز بنانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر فرسٹلی تھینک یو کہ آپ نے اظہار کا مجھے موقع دیا۔ سر ہمارے پاس 3 سورسز ہیں پانی کے، جسے ہم کہہ لیں کہ سرفیس واٹر، گراؤنڈ واٹر اور رین واٹر۔ اگر ہم پاکستان کا موسٹلی ایریا دیکھیں تو یہ ایرڈ ایریا جہاں پہ بارش یعنی کہ اتنی ایکسیس اماؤنٹ میں نہیں ہے، اور جس کے آپ کہہ لیں کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی کوئی پالیسیز بھی موجود نہیں ہے۔ اب سر جو آپ کے پاس میجر سورس ہے جسے فارمر یوز کر رہا ہے وہ ہے آپ کا سرفیس واٹر۔ سرفیس واٹر میں اگر جیسے کہ انجینئر صاحب اور خواجہ صاحب نے بتایا کہ جی ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں، اس کا پانی آتا ہے، اور یہ جو پانی آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اگر ناردرن ایریا سے آپ کے گلیشیئرز ہیں پانی آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ کے ایک ٹرم بولی جاتی پاکستان کے اریگیشن سسٹم، بیسٹ اریگیشن سسٹم۔
एक्चुअली बेस्ट हम इस तरह कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल पाकिस्तान में और इसकी स्लोप बहुत अच्छी है। ठीक है। अब ये सरफेस वाटर की हमारे पास गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जिसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिसे अगर किसी ने पानी उसका यूज करना है, जैसे गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी बनाई तो उसे हम कहते हैं जी फिक्स्ड वाराबंदी सिस्टम, और अगर फार्मर्स को पानी दे दिया गया और उन्होंने खुद उस पे डिस्ट्रीब्यूशन या जितनी उनके पास जमीन है उन्होंने यूज करना, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। अब ये जो पानी आ रहा है इसे यानी कि फार्मर की फील्ड तक पहुंचाने तक, इसे हम बोलते हैं कि इसके दौरान कुछ कन्वेंस लॉसेस हैं। ठीक है। अब ये कन्वेंस लॉसेस आ गए जो कि फार्मर के कंट्रोल में नहीं है। अब अगला आ जाता है जब पानी फील्ड में पहुंच गया, अब इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लॉसेस। जैसे कि अगर एक फार्मर है उसने वीट को सो करना है, अब वो एक प्लेन एरिया पे सो करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, ब्रॉडकास्टिंग के साथ वो उसे सो करेगा तो उसको फील्ड में हो सकता है कि एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो उसकी चलती आ रही उसी के थ्रू वो चले। अब यहाँ पे उसके लॉसेस क्या है कि प्लेन फील्ड में अगर उसका बेड स्लोप सही नहीं है तो हो सकता है कि एक जगह पानी बहुत ज्यादा, एक जगह पानी बहुत कम हो। अब इसको सर मैं थोड़ा सा बाद में से डिस्कस करूंगा। ये जो सरफेस वाटर है इसके यानी कि आ जाता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ पानी आपके कनाल से, आपके रिवर से फार्मर तक। ठीक है। अब ये सरफेस वाटर इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, लेकिन जो हमारा ग्राउंड वाटर अनफॉर्चुनेट इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। जिसको जहां दिल करता है वो बोर करता है, पानी निकालता है, ट्यूबवेल लगा के। अब अगर आप जर्नल यानी कि हमारा देखें तो अगर हम आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल तो अगर सर्वे करें तो बैक की अगर कंप्लीट डाटा ले हमें पता चलेगा कि जी ग्राउंड वाटर जो आपके पास वाटर लेवल था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउन जा रहा है। रियलिटी क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, मोस्टली ऐसे एरियाज हैं जहां पे जब पॉपुलेशन जाएगी तो वहां पे उन्होंने बोर करना है, पानी उन्हें पानी चाहिए। अब वो उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल देखते हैं तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, लॉज है। अगर आपने पानी का बोर करना तो गवर्नमेंट से कुछ इजाजत लेनी होगी, उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपने पूरी करनी होगी। अब इसका यानी कि एक तो हमारे पास आ जाता है कि पानी को अगर हमने बचाना है तो हमारे जो सरफेस वाटर की कन्वेंस लॉसेस, एप्लीकेशन लॉसेस, उनको सोचना होगा, करना होगा। इस पे हमारी रिसर्च भी है और जो ग्राउंड वाटर है इस पे भी रिसर्च है कि आपके अगर पूरा पाकिस्तान हम देखते हैं तो नॉर्दर्न एरिया से जैसे सरफेस वाटर आपका टर्न करता है ये साउदर्न पार्ट की तरफ, इसी तरह ग्राउंड वाटर में भी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं, उसकी डिफरेंट एक्वीफर्स हैं जिन पे कितना पानी मौजूद है, कहाँ पे कितना यानी कि वाटर लेवल है, तो उसके मुताबिक हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे। बिल्कुल सही। मुमताज साहब, ये एक जो गुफ्तगू चल रही है इसको आगे बढ़ाते हुए अगर फिर वही बात करें कि आबी वसाइल हमारे पास कम हो रहे हैं, एक तो आबादी का प्रेशर, इसको आप कैसे देखते हैं, और फिर जो हमारी पानी इस्तेमाल करने की जो कौमी आदत है, थोड़ी सी एक बात कि हम गाड़ियां धो रहे हैं घरों में या सर्विस स्टेशन पर बेमुहाबा पानी इस्तेमाल हो रहा है, फर्श धुल रहा है, रोजाना लाखों करोड़ों लीटर पानी हम साफ जाया कर देते हैं, और इसी तरह से तो फिर ये तो आबी वसाइल का यूज करना ये तो बड़ा खौफनाक हद तक चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। अभी प्रोफेसर साहब एक बात कर रहे थे कि हमारा जो कहा जाता है आमतौर पर कि पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है दैट इज द बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जी, ऐसा नहीं है, ये गलत है। पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है दिस इज द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, नॉट द बेस्ट। नहरी निजाम के जो नहरी निजाम हमारा है, ये दुनिया में कोई ऐसा एक एरिया नहीं है इतना बड़ा जो पंजाब और सिंध को मिलाकर कि जहां इतना बड़ा एक एरिया और उसमें नहरों का ऐसा नेटवर्क हो। तो एक तो ये मैं आई वांटेड टू मेक अ करेक्शन, बिल्कुल ये बेस्ट नहीं है, बल्कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के हवाले से दिस इज द वर्स्ट सिस्टम। ये जो फ्लड इरिगेशन जैसे हम करते हैं जो हमारे मुल्क में चल रहा है जी, ये सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट सिस्टम है। वो इसलिए कि इसे कहते हैं फ्लड इरिगेशन, और ये वो सिस्टम है जो कि 200 साल पहले जब यानी इरिगेशन शुरू हुई
تو یہ وہی سسٹم ہے فلڈ اریگیشن سسٹم جو کہ دا موسٹ پریمیٹو، یہ سب سے قدیم ترین سسٹم ہے، جبکہ دنیا تو اس سے اب اس سسٹم میں یہ ہے کہ ہماری جو واٹر ایپلیکیشن جو ایفیشنسی ہے وہ میکسیمم، اگر آپ بہترین جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لینڈ لیولنگ بھی بہت اچھی کریں، ٹھیک ہے جی، لیزر لیولنگ کریں اور پانی جو اس کی مینٹیننس ہے اور فلو واٹر کورسز کو بھی رکھیں، اس کے باوجود بھی آپ اس سسٹم میں یو کانٹ گو بیانڈ 30% ایفیشنسی. تو اس کی جو اپلیکیشن جو ایفیشنسی ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بجائے دنیا جو ہے وہ تو سپلنٹر اریگیشن تک پہنچ چکی ہے جہاں کے 50 to 60% مطلب واٹر اپلیکیشن ایفیشنسی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آگے ڈرپ اریگیشن. امریکہ میں نے دیکھا ہے ہزاروں ایکڑ کے آرچرڈز ہیں اور وہ ڈرپ اریگیشن. اب ڈرپ اریگیشن میں آپ یو کین اچیو واٹر اپلیکیشن ایفیشنسی اپ ٹو 90-95%. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے ہاں پانی کے ضیاع کا یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے، ایک تو یہ ہے ہماری واٹر جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے. اچھا خان صاحب، یہیں پر تھوڑا سا وہی سوال جو میں اس کو سوال بنا لوں اپنے کامنٹ کو، کہ جو ہماری پانی استعمال کرنے کی جو ڈومیسٹک ہیبٹس ہیں جی جو شہروں میں ہم کر رہے ہیں، جی اس کی وجہ سے جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کیسے روکا جائے، ان قومی عادتوں کو کیسے بدلے؟ ایگزیکٹلی یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہم تو بدقسمتی سے وضو کرنے کے لیے بھی ٹیوب ویل چلاتے ہیں. ٹیوب ویل چلا کر وضو کرتے ہیں، پوری ٹیپ کھول کے بیٹھ حالانکہ حضور پاک کا یہ فرمان ہے کہ وضو کے لیے بھی اتنا پانی استعمال کرو جتنا کم سے کم میں آپ وضو کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے امریکہ میں دیکھا ہے، میں نے یورپ میں دیکھا ہے. امریکہ جہاں ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس تو 950 کیوبک میٹر پر کیپیٹا پانی ہے، امریکہ کے پاس 11,500 کیوبک میٹر پانی ہے پر کیپیٹا اس وقت بھی. جرمنی کے پاس تقریباً 9,000 کیوبک میٹر اور باقی ملک میں. لیکن آپ جائیں جرمنی جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ یورپ جائیں، وہاں جو واٹر ٹیپ ہے وہ ایسے اپنے سینسر لگی ہوئے کہ آپ ٹیپ کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہو تب پانی چلتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، پھر دوبارہ پھر ہاتھ لے جاتے تو پھر پانی چلتا ہے. یہاں تو وہ ٹیپ صرف یا موٹر وے پہ کچھ جگہوں پر ملتی ہے یا بڑے ہوٹل. بالکل، یہاں تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ہوٹل وغیرہ میں تو کہیں ہے یہ جی. لیکن ہمارے گھروں میں یہ نہیں، لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پانی کتنی قیمتی کموڈٹی ہے. آپ یقین کریں، یہ تو ایک آپ ڈومیسٹک لیول کی بات کرتے ہیں، ہمارے تو نیشنل لیول تک بھائی میں آپ کو کیا ہوں، وی آر ویسٹنگ 30 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر آن دا ایوریج انٹو دا اوشن ہر سال. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم سمندر میں ہر سال آن دا ایوریج ڈاؤن اسٹریم ٹوٹلی ہم پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں یعنی جو انٹرنیٹ اگر 1 بلین ایکڑ فیٹ جو پانی ہے وہ دیٹ از اکویلنٹ ٹو $2 بلین ورتھ آف اکانومی، ایگریکلچر اکانومی. ٹھیک ہے. یعنی وی اکارڈنگ ٹو امیریکن اسٹینڈرڈ وی آر ویسٹنگ اپ ٹو $60 بلین ورتھ آف ایگریکلچر اکانومی انٹو دا سی. ہاں جی. صحیح. اگر ہم اپنی واٹر اپلیکیشن ایفیشنسی ہم دیکھیں جو کہ 1/3 ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ، پھر بھی یہ جو یہ تقریباً 700-800 ارب روپے کی اکانومی ہے جو کہ ہم سمندر میں ہر سال ضائع کر رہے ہیں. ہم ڈیم نہیں بنا رہے ہیں، ہم ریزر ویز نہیں بنا رہے ہیں. جی. ہمارے یعنی میں آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جس میں ہم ایز اے قوم، پوری قوم ہم اس میں شامل ہیں. جی. ہم ڈومیسٹک لیول کے اوپر پانی کا ضیاع کر رہے ہیں. ہم یعنی اگر نہاتے ہیں نہیں، ہم نہاتے ہیں ایک دیکھیے ایمانداری کی بات ہے، میں ایک بالٹی سے بڑے اچھے طریقے سے نہا لیتا ہوں. جی. ٹھیک ہے جی. میرے بچے 2-3 بالٹیوں سے نہاتے ہیں. ان کو شاور کھولتے تو بند ہی نہیں کرتے جب تک باتھ روم سے باہر نہ نکلے. ایگزیکٹلی. اور ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے
جو یہ ہے ہمارے گراؤنڈ واٹر کی جو کنڈیشن ہے، اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً 7 لاکھ ٹیوب ویل جی لگے ہوئے ہیں پنجاب اور سندھ میں، تقریباً 7 لاکھ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہماری گراؤنڈ واٹر جو ہے، جہاں پہلے آج سے 25-30 سال پہلے 20 فٹ کے اوپر پانی مل جاتا تھا، اب وہاں 60-70 فٹ کے اوپر پانی ہے. جی وہ ایک کیوسک جو کہ آپ 15 یا 20 ہارس پاور کی موٹر سے حاصل کرتے تھے، اب وہاں وہ ایک کیوسک حاصل کرنے کے لیے 50-60 ہارس پاور کی موٹر لگانی پڑتی ہے. جی. اب دیکھیں وہ ایک کیوسک کتنا مہنگا ہے وہ پانی. اپنی بجلی کی شارٹیج کی پوزیشن دیکھیں، اور فارمر کی آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اس بیچارے کو چونکہ سردیوں میں پانی نہیں ہوتا ہے ربی کی فصل کے لیے، جی اسے ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں. پھر ٹیوب ویل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مہنگا پانی، کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی جو ہے ایگریکلچر کی جی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جب آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ اتنی کاسٹلی ہوگی، آپ کی گندم اتنی کاسٹلی ہوگی، آپ کی کپاس اتنی کاسٹلی ہوگی، how will you be able to compete in the world market؟ یہی بات خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. خواجہ صاحب بڑی اہم بات ہے. اچھا ایک سوال میرا بھی شامل کر دیجیے اور خان صاحب کا بھی جواب دیجیے کہ یہ جو آپ کی جو کسان تنظیمیں ہیں، اور بہت ساری ہیں، ایک کہ آپ اس وقت ریپرزینٹیٹو اور چیئرمین کے طور پر بیٹھے ہیں، یہ کسان کے اندر ان آبی وسائل کی ضرورت اہمیت کے حوالے سے کیا رول پلے کر رہی ہے، اس کا بھی ذرا جواب دیجیے. دیکھیں جی، یہ بڑا آج کے وقت کی اہم ضرورت جو ہے نا، یہ اس کا سوال تھا ہے. انجینئر صاحب نے بھی ابھی 2 مرتبہ نئے پانی کے آبی وسائل سٹوریج کی بات کی ہے. جی اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ پچھلے 30-40 سال میں کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا گیا. اور ڈیم نہ بنانے کے لیے جو ہے وہ جو بھی لوگ تھے، میں تو غیر سیاسی بن رہا ہوں، جو بھی لوگ تھے انہوں نے سیاست کو استعمال کیا کہ جی ساؤتھ والے جو ہیں، سندھ والے جو ہیں، بلوچستان والے ہیں، ان کی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں بنا رہے. یہ اب اتنی اہم بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے اندر اعتماد کا فقدان کیوں آیا. اگر وہ مطمئن تھے تو پانی کے جب ریزروائر بنیں گے تو وہ پانی سب کے لیے ہوگا نا، جی کسی ایک صوبے کے لیے تو نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے جی میں ڈوب جاؤں گا، کوئی کہتا ہے جی مجھے پانی نہیں ملے گا. تو یہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے یہ باتیں ہوئیں. اب ان تمام لوگ آپ پہ اعتماد کرتے اور یہ کہتے کہ جی یہ منصف ہے، جو سربراہ ہے ملک کا، یہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا، تو ایسی بد اعتمادی کی فضا قائم نہ ہوتی. یا ہمارے وہ جو ہمسایہ ملکوں نے کوشش کی کہ پاکستان ترقی بھی نہ کر سکے اور اپنا پانی بھی استعمال نہ کر سکے، انہوں نے بعض لوگوں کو، بعض تنظیموں کو فنڈنگ کر کے اس کے خلاف بیان بازی کرائی. اس کا بہت آسان بھی ایک راستہ ہے. آپ اس وقت جو ڈاؤن سٹریم ہیں صوبے، ان کو یہ خطرہ ہے نا کہ جی ہمارا پانی جو اوپر ریزروائر میں اکٹھا ہوگا وہ ہمیں نہیں ملے گا، ہمارا حق مارا جائے گا. اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے، اور اکنومیکلی سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے انہی دریاؤں کو، سارے دریا تو نہیں، دریا سندھ استعمال ہو سکتا ہے، جی ہم اس دریا کو اپنی آبی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کی سڑک یا ریل پہ جو خرچہ آ رہا ہے، اسی ٹرانسپورٹ کو جب آپ پانی پہ چلائیں گے تو آپ کا خرچہ 1/10 بھی نہیں ہوگا، 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پاور کا بھی، انجن کا بھی، اور ایکچولی آپ کی کاسٹ کا بھی. ہم اگر پوری قوم کو اس چیز پہ لے آئیں کہ جی ہم اس دریا کو جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کریں گے، نیویگیشن کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہمیں 365 دن سمندر تک پانی پہنچانا ہے. کیونکہ آپ کی ٹرانسپورٹ تو کوٹری سے یا سمندر سے آئے گی نا، اور اس کے لیے جتنی والیوم آپ کو چاہیے وہ وہاں جانا ہے. جی اس وقت بد اعتمادی بھی اسی بات پر ہے کہ جی یہ اوپر والے ہمارا پانی، ہیڈ والے چوری کر لیں گے، ہم ٹیل والے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن جب ٹیل والا پیچھے رہ جائے گا، اگر ٹیل کے حصے کا پانی یہ پی لیں گے تو اسے بند کریں گے تو ان کی تو ٹرانسپورٹ ہی بند ہو جائے گی، ان کا تو زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح.
آپ کم از کم 2-3 ڈیم اوپر ایسے بنائیں کہ جو وقت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے، جو ریزروائر میں پانی ہے وہ ریلیز ہوتا رہے، اور یہ جو ایک دم ہم پانی سمندر میں فلڈ کے زمانے میں پھینک دیتے ہیں اس کو ہم سٹور کر لیں، اور اس کی ضرورت کے مطابق کہ آپ کا وہ جو واٹر چینل بنے گا جس میں ساری ٹرانسپورٹ چلنی ہے، 25,000 کیوسیک ہے یا 30,000 ہے یا 10,000 ہے، اس کو 365 دن پہ آپ کیلکولیٹ کریں گے، نہریں بھی اس سے چلیں گی، ٹرانسپورٹ بھی چلے گی، اور سستی ترین ٹرانسپورٹ چلے گی۔ ٹھیک ہے، مگر اس کام کے لیے تو ایک پورا نیشنل پلان چاہیے، مطلب کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے اس پہ، فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ دوسری ایک جو پانی کی بات ہے نا، جو ایک آسان کام ہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو ایگریکلچر پہ مسئلہ آ رہا ہے نا، وہ ابھی انہوں نے بھی بات کی ہے، انجینئر صاحب نے بھی، آپ کا سب سوائل واٹر جو ہے نا وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے، گراؤنڈ واٹر جس کو کہتے ہیں سب سوائل، وہ مسلسل جہاں 30 فٹ پہ تھا وہ 50، 60، 100 فٹ پہ بھی چلا گیا ہے، لاہور میں تو کہتے ہیں 200-250 فٹ پہ بھی چلا گیا ہے۔ اس کو ریچارج پہ ہمیں فوری توجہ دینی چاہیے، اور ریچارج یہاں ہم لوکلی جو ریچارج ہے، ایک تو جب یہ فلڈ آتا ہے دریاؤں میں پانی آتا ہے اس سے بھی ریچارج ہو جاتا ہے، دوسرا ہمیں رین ہارویسٹ کرنے چاہیے۔ رین جو ہارویسٹ ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ سرکاری طور پر اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ صرف چھتوں کا پانی، سارا بارش کا گندا پانی نہیں، جو صاف پانی ہے اس کو زمین میں اتار دیں، اس سے آپ کا رین ہارویسٹ کا ایک پورا سسٹم بن سکتا ہے، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرف توجہ لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی، گورنمنٹ کو توجہ کرنی پڑے گی، لیکن اب تک تو اس طرف آئے ہی نہیں ہے۔ حاجی صاحب، میں وہی پھر سوال کہ جو کسان تنظیمیں ہیں وہ کسان کے اندر اس حوالے سے کوئی اویئرنیس، کوئی شعور اور اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ نہیں، وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں نا ہم کاشتکار کی حیثیت سے سب سے پہلا کام جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے واٹر چینلز جو ہیں، واٹر کورسز، ان کو پکا کر لوں، تاکہ ان میں جو پانی ضائع ہو جاتا تھا، ٹوٹ گیا پانی ضائع ہو گیا، وہ کنٹرول ہو جائے۔ میرا خیال ہے اس وقت مور دین 50% آپ کے جو پانی کے راستے ہیں وہ پختہ ہو گئے ہیں، اور لوگ اپنے طور پر کرا رہے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ بھی سبسڈی دے رہی ہے، اگر گورنمنٹ نہیں بھی دے رہی تو لوگ اپنی جیبوں سے بھی کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، امیڈیٹ تو وہ کاشتکار تو اتنا ہی کر سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، آگے جو باتیں ہیں ان پہ ڈرپ اریگیشن یا سپرنکلر، یہ ابھی تجربے ہونے ہیں، میں اس کو آؤٹ رائٹ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین سوائل کی کنڈیشنز مختلف ہیں، ہماری زمین میں سالٹس بھی ہیں، یہاں کی سوائل میں اسی جی، اور کلائمیٹ بھی ہمارا کلائمیٹ مختلف ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اس پر ٹیکنیکلی ہمیں اس میں فلڈ اریگیشن بھی کبھی کرنی پڑے گی، ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ڈرپ اریگیشن اور یہ اسپرنکلنگ سسٹم، اگر آپ بطور ایک ایگری سائنٹسٹ دیکھیں تو ہمارے جو علاقہ ہے، اگر بات کریں پنجاب کی، پھر جنوبی پنجاب کی، تو کس طرح کی فصلوں کے لیے کس طرح کی ہماری جو یہ ضرورتیں، اس طرح کا جو یہ ٹیکنالوجیکل بیس جو ہمارا استعمال ہو سکتا ہے، کوئی طریقہ کار، وہ کس حد تک کامیاب ہے اور کس طرح کی فصلوں کے لیے؟ سر، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایپلیکیشن لاسز کو کنٹرول کرنا ہے، ایپلیکیشن لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو فارمر کو اویئرنیس دینی ہے۔ ہمارا جو فارمر ہے، جس طرح ہم ڈرپ اریگیشن سسٹم کہتے ہیں یا اسپرنکلر اریگیشن سسٹم کہتے ہیں، اس کے لیے یعنی کہ اسے یہ سسٹم کو ٹیکنیکلی آپریٹ کرنا اور کس کراپ کے لیے کرنا ہے، اس کراپ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے، کیسے اسے آپریٹ کرنا ہے، پہلے تو یہ اویئرنیس دینا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں ڈرپ اریگیشن کی بات کروں تو ڈرپ اریگیشن جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ییلڈ ڈبل ہو جائے وہاں پہ آپ امپلیمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو اگر تھوڑا سا کمپلیٹ اگر یہ جو باتیں ان کا میں خلاصہ اگر آپ کو بتاؤں، جیسے کہ انجینئر صاحب بتا رہے تھے کہ 31 ملین ایکڑ فٹ۔ اب ملین ایکڑ فٹ کیا ہے کہ اگر ایک ایکڑ پہ 1 فٹ پانی کھڑا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ایکڑ ہے۔ اگر اس کو ہم ملین کہہ دیں تو وہ اس کی کوانٹٹی ساتھ ایڈ ہوگی۔ ایکچوئل جو بھی ریسنٹ لٹریچر جو میری نظر سے گزرا وہ تقریباً 44 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو ہمارا پانی ہر سال ویسٹ کنوینس لاسز سے بچ کے ضائع ہو کے وہ سمندر میں جا رہا ہے۔ جی، اب اگلی جو بات خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اویئرنیس دینی ہے، ہمیں دیکھیں کہ ہمیں فلڈ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے 5 سے 7 سال بعد۔ جی، اگر ہمارے یہ ہم ایکچوئل جائیں اسمال ڈیمز کی طرف،
ہمیں میگا جو ہمارے آج سے 30-40 سال پہلے تھے موجود، ہم اگر ان کی طرف جائیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے. اور ہمارے اسمال ڈیمز جیسے کہ کہتے ہیں نا ریکوائرمنٹ ود دی پیسج آف ٹائم ہماری چینج ہو گئی ہے. اب وہ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں زمین دی کہ ہمیں کہیں پہ بھی اگر ہم کوئی دانہ لگاتے تو اگے گا، تو ہمیں جو ہمارا ایریا ایسا ہے جو ابھی کلٹیویٹ نہیں ہو رہا اس سے بھی ہمیں ساتھ لے کر آنا ہے. اب یہ جو پانی ہے اس کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمارا جو فارمر ہے اس سے ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہیں پر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ان کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک ماہر کے طور پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ ڈرپ اریگیشن ہے یا یہ اسپرنکلنگ سسٹم ہے. ہمارے جو کھیت ہیں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل ہیں، کروڑوں ایکڑ پر مشتمل ہے پنجاب اور سندھ میں، ان کی کاسٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا سر، اس میں ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ کوئی بھی ہم ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم لگاتے ہیں، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک ہیڈ یونٹ لگتا ہے. اس پہ ایک پمپ ہوتا ہے، کچھ فلٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ اس کو یعنی کہ ہم والز وغیرہ اوپن آف کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اب آپ نے 10 ایکڑ کے لیے لگایا، آپ نے 15 ایکڑ کے لیے لگایا، آپ نے 20 ایکڑ کے لیے لگایا، تو ایز اے انجینئر وہ ایک ڈیزائن کرتا ہے کہ وہ ایک ہیڈ یونٹ کمپلیٹ کو آپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں 5 ایکڑ کی بات کروں تو 5 ایکڑ پہ اگر 1.5 لاکھ تک 1 ایکڑ کا خرچہ آئے گا. اگر یہی میں 10 ایکڑ کی بات کروں تو وہ ہوگا 1 لاکھ کا خرچہ آئے گا پر ایکڑ. ٹھیک ہے. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاسٹ ایئر میرا وزٹ ہوا ایجپٹ کا، تو وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ ہمارا جو فارمر ایسے ہر سال اگر ڈرپ اس نے بچھائی ہے، بعد میں وہ اس اگلی کراپ کے لیے اس نے پریپیئر کرنا، تو تمام اس کی وہ جو ڈرپ لائنز ان کو وہ اٹھائے گا تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر کے چانسز ہیں. تو میں نے جب وہاں پہ دیکھا تو ان کی بڑی اچھی پریکٹس تھی کہ ایک سالڈ سیٹ سسٹم تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے. اور جب میں نے وہ سپرنکلر دیکھا تو وہ سپرنکلر پاکستانی تقریباً 7000 کا تھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ پاکستان میں ہم بہت کم کاسٹ پہ بنا سکتے ہیں. یہ 7000 آپ 1 ایکڑ کے لیے بات نہیں سر، ایک سپرنکلر کی بات تھا. ایک سپرنکلر جو ہماری یعنی کہ جو نارمل سپرنکلر ہے وہ بھی تقریباً 20 سے 30 فٹ کا ریڈیس کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سپرنکلر تقریباً 35 فٹ کا ریڈیس کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے واپس آ کے اسے جب بنایا تو پاکستانی 1000 میں بن گیا. اب ہماری یونیورسٹی میں فلاپی سپرنکلر اریگیشن ہم نے انسٹال کی ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے کا کیا ہے کہ آپ نے جسٹ ایک بٹن آن کرنا ہے فارمر نے، اور اسے اس نے آپریٹ کر لینا ہے. 2 پول ہیں جن کے درمیان میں وہ آپ نیچے جو مرضی کراپ لگائیں. فلیکسیبل ہے، اگر آپ نے ویٹ لگائی ہے تو آپ اسے نیچے لے آئیں، اگر آپ نے شوگر کین لگایا ہے تو آپ اسے اوپر لے جائیں. ایکچوئل ہمارا فارمر یہ جو پریکٹسز انہیں کیوں اڈاپٹ نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ 1 سال 2 سال بعد تو سارا ویئر ٹیئر ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارہ اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ اس کے بار بار پیسے 2 سال بعد. جی. تو اسے ایک سالڈ سیٹ سسٹم نے، اس کی لائف ہے تقریباً 30 ایئرس. اچھا. اب 30 ایئرس، اور اس میں کوئی ویئر اینڈ ٹیئر بھی نہیں، اور اسے لیبر کی بھی ضرورت نہیں، جسٹ اس نے آن کرنا اور سٹارٹ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. سر دوسرا یہ کہ ہر فارمر ڈرپ یا ان کی طرف اگر نہیں آتا تو اس سے ہماری جو پریکٹس ہے اسے چینج کرنی ہوگی، ٹریڈیشنل سے چینج ہونا ہوگا. اگر وہ ایک پلین پہ ویٹ کو سو کر رہا تو اسے ریز بیڈ پہ یا فرو پہ لگانی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ہم فرو پہ لگاتے ہیں جہاں ویٹ کو ہم 5 اریگیشن میں کرتے ہیں، یہ 4 اریگیشن میں بھی ہو جائے گی. اور 4 اریگیشن کا مطلب ہے کہ ایک اریگیشن اگر پاکستان کے ٹوٹل ایریے تقریباً 10 ملین ایکڑ پہ اگر لگ رہی ہے ویٹ، تو ایک اریگیشن ہم بچاتے ہیں تو تربیلا ڈیم میں جتنا پانی اتنا ہم بچا لیں گے. صحیح صحیح. تو ایکچوئل کیا ہے کہ اگر آپ فلڈ اریگیشن کی بھی بات کریں تو اس کو بھی آپ جب امپلیمنٹ کریں فارمر فیلڈ میں، تو یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر اس میں ایک اور بھی اسے بینیفٹ ہوگا کہ یہ اگر فرو پہ وہ لگاتا ہے تو اسے وہ جو پر ایکڑ اس کی سوئنگ پہ کاسٹ آتی ہے، جیسے کہ اس نے ویٹ جو سیڈ یوز کرنا وہ بھی کم یوز ہوگا، اور ییلڈ بھی اسے اتنی ہی ملے گی. اب یہ ایکچوئل جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے اس کو فارمر تک اگر پہنچا بھی دے تو ہمارا فارمر اسے اڈاپٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ رسک نہیں لیتا. ہمارا فارمر ہے اسمال فارمر، جس کے پاس اگر میکسیمم میں کہوں جو بڑے فارمر ہمارے اب کاؤنٹ ہو رہے 15 سے 20 ایکڑ پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں.
تو وہ 15 سے 20 एकड़ میں وہ رسک نہیں لے سکتے. انہیں اگر رسک لیتے تو ان کا تو پورا سال کا وہ آ جاتا ہے کہ جی پھر گزارا کیسے ہوگا. اب ایک ہمارا ریسنٹ ایکسپیریمنٹ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, ہم نے ریز بیڈ پہ ایک ڈرل مشین ڈیزائن کی, اس پہ ہم نے سیڈ لگایا, اس سے پانی کی بھی سیونگ ہوئی تقریباً 30 سے 40%. پانی کم ہمیں لگانا پڑا ویٹ پہ, اور اس پہ جو اس کی پروڈکشن آئی وہ 60 من آئی 1 एकड़ پہ. اب جو ہماری نارمل پریکٹس ہے وہ بھی 40-50 آتی ہے. گلیکسی کو اگر ہم یوز کرتے ہیں, ویٹ کو اگر ہم اس پہ اس کو پر ایکڑ دیکھتے ہیں تو وہ 40 kg سے 50 kg یہ براڈ کاسٹنگ سے لگاتا ہے. ٹھیک, اور اس پہ ہمارا جو ڈرل سے ہمارا تقریباً 10 kg ہم نے سیڈ لگایا. اب اس کا 30 سے 40 kg سیڈ بھی سیو ہوا, پانی بھی سیو ہوا. لیکن اگر ہم فارمر کو جا کے جب بتاتے ہیں تو وہ ان پریکٹسز کو کہتا ہے کہ نہیں بھی میں رسک نہیں لے سکتا. اس پہ گورنمنٹ کو یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی پالیسی بنانی ہوگی. اگر آپ اس کو ایکسپیریمنٹل لگائیں, اگر آپ کو یہ کم ملتا ہے تو نیکسٹ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب کو شامل کرتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی ڈیمز کے حوالے سے. آپ کی کیونکہ یہ اسپیشلٹی ہے, آپ کی اس میں اسپیشلائزیشن ہے, یہ چھوٹے ڈیمز کا معاملہ ہے کہ اب ہم بڑے ڈیمز, کیونکہ 2 ڈیمز کی بات کریں تو 15 کھرب روپے یعنی 1500 ارب روپے کا خرچہ بتایا جاتا ہے. تو چھوٹے ڈیمز کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیپیسٹی موجود ہے؟ شکیب صاحب, صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹے ڈیمز کا جتنا بھی پوٹینشیل ہے, چھوٹے ڈیمز کا جہاں بھی, اگر ہم وہ تمام ڈیم بھی بنا لیں پاکستان میں جہاں جہاں بھی چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں انجینئر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی عجیب اگر میگا ڈیم نہیں بن رہے تو چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے. اگر ہم پاکستان میں جتنا بھی پوٹینشیل ہے تقریباً 1200 سمال ڈیمز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. اگر ہم وہ 1200 سمال ڈیم بھی بنا لینا تو وہ آدھے کالا باغ ڈیم کے برابر بھی بنتا ہے. اچھا, بالکل صحیح. یعنی وہ جتنا بھی کیپیسٹی ہے جی, آدھے کیا میں آپ کو بتاؤں 1/3 کالا باغ ڈیم کا بھی برابر نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سمال ڈیم جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم ہوتے ہیں, یعنی جو بڑے سے ہماری جہاں جو کیپیسٹی ہے ان میں جو بڑے سے بڑا بھی جو سمال ڈیم میں آتے ہیں, جیسے راول ڈیم ہے جی, ٹھیک ہے, یا خانپور ڈیم ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سمال ڈیم میں بڑے ڈیمز ہیں جی, یعنی سمال ڈیم میں بڑے ڈیم ہیں. ان کی کیپیسٹی بھی 15-20 ہزار ایکڑ فٹ سے زیادہ نہیں ہے. جبکہ کالا باغ ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے ایک ڈیم کی وہ ہے 61 لاکھ ایکڑ فٹ. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سمال ڈیمز کا اور میگا ڈیمز کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, اس واسطے کہ سمال ڈیم تو بنتے ہیں ایک لوکل ایریا کے لیے, لوکل نیڈز کو پورا کرنے, یعنی تقریباً 10,000 ایکڑ 15,000 ایکڑ 5,000 ایکڑ اس کے لیے. ٹھیک ہے جی, صرف اریگیشن. ٹھیک ہے, ان میں بجلی پیدا کرنے کی, بجلی اگر آپ ان سے پیدا کریں بھی تو میکسیمم بڑے سے بڑے اس میں بھی کر لیں گے تو 1 یا 2 میگا واٹ, ناٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جبکہ ایک کالا باغ ڈیم جو ہے وہ آپ کو 3,600 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا جب بھی بنا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو ربی کی فصل کے لیے, کیونکہ ڈیم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ربی, مطلب کہ اس وقت کے لیے جب دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا. بالکل صحیح, یعنی 4 مہینے چھوڑ کر باقی 7-8 مہینے پانی نہیں ہوتا ہے جی. تو ڈیمز ہم وہ پانی جو کہ گرمیوں میں مانسون میں ہمارے پاس فالتو پانی ہوتا ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے, ہم اس کو اسٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اب اختتام کی طرف ہے, 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے. میں چاہ رہا تھا کہ باقی مہمانوں سے ایک چھوٹا ہم ایک میسج لے لیں. خواجہ صاحب, اس آبی وسائل کے حوالے سے کوئی فارمرز کے لیے میسج آپ کی طرف سے؟ سر اس پہ فارمرز کے لیے ہوگا تو تھرو گورنمنٹ ہی جی. اس پہ ایک آپ سیمینار کریں, میٹنگز کریں, اور یہ جو ڈاؤن سٹریم سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بڑے ڈیم بننے کی وجہ سے ان کے حقوق یا ان کے حصے کا پانی
नहीं आ सकेगा, वो उनके शकूक व शुबहात दूर किए जा सकते اور اس پر نیشنل ڈیبیٹس ہونی چاہیے. इस पे और इस वक्त प्रायोरिटी 1 पे ये चीज आनी चाहिए हमारे पास. بالکل इस वक्त मुल्क में जो है हमें प्रायोरिटी 1 पे जाएं. अगर हमारी एग्रीकल्चर को पानी मिलेगा पूरे मुल्क की, और ये जो पानी हम ज़ाया कर रहे हैं इसको हम सही इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स भी ठीक हो जाएगी, आपकी पैदावारें भी ठीक होगी, आपकी महंगाई भी कंट्रोल. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ان پٹ آپ کا کامنٹ. سر میرا یہ کمنٹ ہے کہ ہمارا جو موسٹلی پانی یوز ہو رہا ہے وہ ایگریکلچر میں یوز ہو رہا ہے، اور ایگریکلچر میں جو ہماری یعنی کہ اگر پاکستان کے ہم بیک بون کہیں تو وہ ہماری زراعت ہے. جی. اس کے لیے ہمیں پانی کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی فارمر کو سیڈ کے حوالے سے بہت ایشو ہے کہ فارمر کو اچھا سیڈ نہیں مل رہا، جی. جس سے اس کی پر ایکڑ جو ییلڈ ہے وہ کم ہے. تو فارمر کا اگر ہم کانفیڈینس بلڈ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہے اسے ہم امپلیمنٹ کر. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر سرفراز ہاشم صاحب شکریہ، خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور انجینئر ممتاز صاحب آپ کا بھی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پانی کو اب ہم اگر عقل مندی کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا ہر آنے والا کل مشکل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ پانی کے ساتھ انسانی زندگی اور زرعی زندگی سب کچھ وابستہ ہے. اس کی قدر بھی کیجیے، اس کی حفاظت بھی کیجیے، اور اس کو استعمال کرنے میں دانش مندی کا مظاہرہ کیجیے. شکیب احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.